السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو قربانی کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس خاص مقصد سے ہم نے آج یہ اپنی ویڈیو بنائی ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے وہ جانور مکمل عمر کا ہو، اس کی ایج پوری ہو۔ مطلب اگر چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، تو ان کی عمر 1 سال کی ہو۔ مینڈے کے اندر اتنی گنجائش چل جاتی ہے کہ اگر 1 سال سے کم ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر 1 سال والوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے، تب بھی وہ چل جاتا ہے مینڈا۔ لیکن بکرے کے اندر 1 سال مکمل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے پاڑے کی، بھینس وغیرہ کی، تو ان کی عمر کم سے کم 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو پہلی چیز ہو گئی عمر کے سلسلے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ جانور عیوب سے پاک ہو، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ اندھا ہے، یا یہ کہ کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، یا پیر زخمی ہے، یا بہت اتنا کمزور ہے کہ چل کر ذبح ہونے کی جو جگہ ہے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، بہت کمزور ہے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ اس صورت میں آپ کی جو قربانی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کا جانور اس طرح کے عیوب کے اندر ہے تو وہ آپ اس کے تعلق سے اپنے قریبی مفتیان کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ کیا اس جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دیکھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یا آپ اس کی سچویشن بتا دیں، کنڈیشن بتا دیں مفتی صاحب کو کہ ایسا جانور ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں جانور سے متعلق۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 10 تاریخ کو یہ قربانی کب کی جائے گی؟ اس وقت کی جا سکتی ہے جب شہر کے اندر کسی جگہ پر بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی ہو، چاہے آپ نے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، شہر میں کہیں بھی اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھ کر قربانی کریں، اور اس وقت تک آپ کچھ نہ کھائیں کہ جب تک آپ کی قربانی نہ ہو جائے۔ یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے، نہیں رہا جا رہا، یا یہ کہ سب پر غصہ ہو رہے ہیں اس چکر میں کہ کسائی نہیں آ رہا، کیونکہ عید کے دن یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ تمام کسائی مشغول رہتے ہیں، تو جس کی قربانی ہوتی ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو غصے میں آنے سے بہتر ہے کہ کچھ کھا پی لیا جائے، ورنہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے آپ کے نام سے جو قربانی ہو رہی ہے وہی آپ کا کھائیں۔ خیر، جب قربانی ہوگی اس وقت میں جب قربانی کا جانور لٹایا جائے گا، اس سے پہلے کی چیز یہ ہے کہ جانور کے اوپر جو چھری چلائی جانی ہے اس چھری کو تیز کر لیا جائے۔ کسائی سے بول دیں کہ بھائی پوچھ لیں اس سے کہ چھری تیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر تیز نہیں ہے تو جانوروں کی نظر سے ہٹ کر کہیں اور جا کر چھری کو تیز کر لیں، کیونکہ اگر چھری تیز نہیں ہوتی ہے تو جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو تڑپتا ہے جانور، تو اس کو تیز کر لیں لیکن جانور کے سامنے نہیں۔ جب چھری تیز کر لی، اب جانور کو جب لٹایا جائے گا تو لٹانے کے اندر مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کا رخ جو ہے اس کے حلق کا رخ، مطلب جہاں پر چھری پھیرے جانی ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور جو چھری پھیرنے والا ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ سمجھ میں آئی؟ جانور کا حلق یہ بھی قبلے کی طرف ہو اور جو چھری پھیرنے والا ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ایک اسکرین شاٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جانور کی جو دونوں آگے کے پیر ہیں ان کو کر دیا جائے مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف، اور اس کے بعد میں اس کا حلق بھی کر دیا جائے ویسٹ کی طرف۔ پھر یہاں سے اس مخالف سمت سے جو چھری پھیرنے والا ہے آئے اور اپنا رخ بھی مغرب کی طرف، قبلے کی طرف رکھتے ہوئے وہاں پر چھری پھیرے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دعا سے فارغ ہو جائیے، بڑی والی دعا سے
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ پڑھ لے. اس کے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے، یا اس سے پہلے وہ پڑھ لے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہم السلام. اگر یہ دعا سب نہیں آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی لمبی دعا نہیں آ سکے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھ کر پڑھ لیں، پہلے سے جانور کے لٹانے کے بعد دیکھ کر دعا پڑھ لیں، اس کے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر عین وقت پہ کہیں جب چھری پھیر رہے ہوں. اور جب چھری پھیر رہے ہوں تو اس وقت میں جانور کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں ان میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. یعنی ایک تو فوڈ پائپ ہوتا ہے، ایک ونڈ پائپ ہوتا ہے، حلقوم، مری اور ایک ودج بولتے ہیں عربی کے اندر، ان کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. جب چھری پھیریں تو ایک بار میں ہی پھیر دیں، تھوڑا طاقت لگا کر، ایسا نہیں ہے ہلکا ہاتھ پھیر رہے ہیں، تھوڑا طاقت لگا کر ایک بار میں ہی اس کو پھیر دیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے. ہاں ایک بات اور، جتنے لوگ بھی جانور پکڑے رہیں گے ان سب کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. جب آپ نے چھری پھیر دی ہے اور ذبح ہو گیا ہے جانور، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے. آج کل ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے، کسائی لوگ کرتے ہیں کہ وہ لوگ چھری کی نوک سے اس کو نہ جانے کیا کوچتے رہتے ہیں. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ اس کو تکلیف دے رہے ہیں اس کو جلدی سے ٹھنڈا کرنے کے لیے. نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو چھوڑے رکھا جائے. جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کی کھال وغیرہ، جو کسائی لوگوں کا جو پورا کام ہوتا ہے کھال وغیرہ اتارنا. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قربانی کی کھال جو ہے، قربانی کی کھال یہ یا تو آپ اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں، لا سکتے ہیں. آپ نے اس کی کوئی گدی بنوا لی ہے، کوئی چمڑے کی کوئی چیز بنا لی ہے اپنے استعمال کے لیے، یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو بیچ دیا کسی کو تو اس کی رقم کا صدقہ کرنا غربا پر یہ ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ کھال کسی غریب کو دے دیے جائے. ٹھیک ہے، بیچ نہیں سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. خیر، جب قربانی کے گوشت کے حصے لگائے جائیں گے تو اس میں مستحب کام یہ ہے کہ 3 جگہ اس کو بانٹا جائے. ایک اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غربا کے لیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کیا جائے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جذبہ رکھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ تھا اور جو قربانی تھی اور جس مقصد کے لیے قربانی کی جاتی ہے اس مقصد کو بھی سامنے رکھا جائے کہ ہم نے آج جو ہم اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں اور اپنے تمناؤں پر بھی اسی طرح چھری پھیرنے والے بن جائیں جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھیری تھی. ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کس کی مانگی گئی تھی؟ ان کے بیٹے کی. اور انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے کیا. تو سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ کی ہونی چاہیے. اور قربانی کا پیغام بھی یہی ہے کہ دلوں کے اندر سب سے زیادہ جو سب سے اشد محبت جو ہو وہ اللہ کی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی یہی صفت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، قربانی کا طریقہ اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آیا ہے تو آپ اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، اپنے دوست احباب تک، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. کل قربانی کا دن ہے اور آپ دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.